نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کے 90 رکوع کا آغاز ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78۔ ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم رکھو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ مراد یہ ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر یعنی ظہر، عصر، مغرب اور رات کی تاریکی تک یعنی عشاء، یہ 4 نمازیں اس میں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے فجر کی نماز کو کہا گیا فجر کا قرآن۔ 5 نمازیں ہو گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ کسی نیکی پر، اگر ایمان کے بعد کسی نیکی پر زور دیا گیا ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک روایت کے مطابق 700 جگہ پر نماز کا ذکر ہے، 700 جگہ پر۔ آپ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نماز کا حکم دے دے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے 700 مقامات پر بار بار نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں کے دلوں میں اب نماز کی اہمیت باقی نہ رہی۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غالباً اس سے پہلے یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پھر سن لیجئے کہ ایک نوجوان مجھے باہر شریعت مسجد میں ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ تو کچھ مسائل پوچھنا چاہتے تھے اس واقعے کے ضمن میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں۔ میں بڑا رنجیدہ ہو گیا۔ خواب ہی میں مجھے پھر کہا گیا کہ تم سنت کو پورا کرو اور نماز کی پابندی کرو، یعنی جو تم میں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے داڑھی شریف رکھی تھی لیکن خشخشی، سنت کے مطابق جو واجب ہے اس طرح داڑھی شریف نہ تھی۔ میں نے نیت کر لی کہ اب میں داڑھی شریف حضور کی محبت میں پوری رکھوں گا، اور نمازوں میں انہوں کا سستی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اذان ہوتی میں کہتا ابھی جاتا ہوں، اس طرح میری نمازیں اور کبھی کبھی جماعت نکل جاتی، اکثر جماعت اور کبھی کبھی نماز نکل جاتی۔ بس اس خواب کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ جیسے ہی اللہ اکبر اذان کا سنتا پھر کوئی کاروبار نہیں، کسی سے کوئی ڈیلنگ نہیں، یہاں تک کہ آفس میں بیٹھا ہوں، پارٹی سامنے ہے، بات چل رہی اور اذان کی میں نے اللہ اکبر سن لی تو میں کہتا جناب اب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا ابھی تو 15 منٹ ہے، تو میں کہتا نہیں جناب میں نے یہ عہد کیا ہے اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، استنجا وضو سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھنی ہے اور اطمینان سے مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ وہ لوگ کہتے کہ پھر ٹھیک ہے، پھر ہم دوسروں سے کر لیں گے۔ تو میں کہتا ٹھیک ہے آپ یہ ڈیلنگ دوسرے سے کر لیں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا میں مجھے اس کی یہ برکتیں ملی کہ میں جس کاروبار میں ہاتھ جب پہلے ڈالتا تھا تو نقصان ہوتا، 10 بجے تک اپنے آفس کے معاملات میں الجھا رہتا مگر مجھے نجات نہ ملتی۔ اب یہ عالم ہو گیا کہ 5 بجتے ہیں تو میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں، اور جتنا میں 10 بجے محنت کر کے رات کو 10 بجے تک محنت کر کے کماتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے مجھے اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ اور کہتے ہیں الحمدللہ مجھے اس پابندی کرنے کی برکت سے کہ نماز ایسی پابندی کہ اذان ہوتے ہی کوئی کام نہیں، سیدھی نماز کی تیاری اور نماز کی طرف۔
اور اطمینان سے نماز پڑھنا، کوئی کاروبار کا ٹینشن نہیں لینا. کہتے ہیں اس کی برکت سے الحمدللہ مجھے 4 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر زیارت جب مجھے کروائی اور فرمایا میں تم سے راضی ہوں. وہ کہتے ہیں میں خواب میں رونے لگا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اور میرے خاندان والوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو کہتے ہیں میری خوش نصیبی کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا نے ہاتھ بلند کر دیے اور کہا اے پروردگار تو اس کی بھی بخشش فرما اور اس کے گھر والوں کی بخشش فرما. کہ نماز سے پیارے آقا اس قدر خوش ہوتے ہیں. جو علت قرۃ عینی بالصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چلیں آج ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اب اذان ہوتے ہی ہم سارے کام چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. آج تک اگر فجر میں سستی تھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب آئندہ ہم فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات میں تہجد پڑھا کرو. نافلۃ لک، اے محبوب یہ آپ کے لیے خاص ہے. یعنی حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں. آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور کی سنت مبارکہ 8 رکعت تہجد پڑھنا ہے. تہجد کے لیے حکم یہ ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد اگر 1 لمحے کے لیے بھی نیند آ جائے تو جب بھی آنکھ کھلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے 12 بجے کے بعد پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئے تو جب بھی آنکھ کھلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص رات میں اس طرح عبادت کرتا ہے کہ آدھی رات وہ عبادت کرتا ہے اور آدھی رات سوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں عبادت کرے. اور اگر کوئی رات کے 3 حصے کرتا ہے، 2 حصوں میں سوتا ہے اور 1 حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ 1 حصہ سو لے، پھر 1 حصہ اللہ کی عبادت کرے، پھر دوبارہ سو لے اور پھر فجر کے لیے اٹھے. لیکن فجر کی پابندی کرنا اور جس انداز میں بھی تہجد پڑھ لیا جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے. کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے کسی نے خواب میں پوچھا آپ کے وصال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا میرا رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا قبول ہوا اور فرمایا اسی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. یہ ایک مقام ہے جہاں پر کل بروز قیامت حضور جلوہ افروز ہوں گے اور سارے لوگ حضور کی تعریف بیان کریں گے، آپ کی خوبیاں بیان کریں گے. جیسے ہماری اصطلاح میں نعت کہتے ہیں تو کل بروز قیامت کافر، مومن، مخالف، حمایتی سب حضور کی تعریف کریں گے، حضور کا قصیدہ پڑھیں گے. مقام محمود پر حضور کی شان کو لوگ بیان کریں گے. حضور مقام محمود پر ہوں گے اور لوگ جمع ہو کر حضور کی شان بیان کریں گے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں نعتیں پڑھتے ہیں، کل بروز قیامت سب ہی حضور کی نعتیں پڑھیں گے. مگر نعت سے مراد میوزیکل نعتیں نہیں ہیں. جو گانوں کی نقل میں اور گانوں کی کاپی کر کے نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مراد نہیں ہے. کسی فلمی گانے کی نقل کر کے نعت کو اس طرز پر لانا یہ حرام ہے. وقر ربی، اے محبوب آپ فرمائیے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، تو مجھے جہاں بھی داخل کر آسانی کے ساتھ داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل فرما. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ نکال. یعنی میرا جانا آنا، میری زندگی اس کو مکمل آسان فرما دے. یہ دعا
علماء فرماتے ہیں کہ شوگر کے مریض کے لیے بڑی مفید ہے، وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔ اصل میں یہ شوگر کے مریض کے لیے وہ دعا اس لیے لائے کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کھانے میں تکلیف، کوئی زخم لگ جائے تو وہ تکلیف دیتا ہے، اور اس دعا میں زندگی آسان مانگی گئی ہے۔ تو جو بھی دعا پڑھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنا کرم فرمائے گا، وہ چاہے گا تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ارے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما، مجھے رعب و دبدبا و غلبہ عطا فرما، تو دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی، آخرت میں بھی کرم ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالی مددگار غلبہ عطا فرمائے گا۔ وقل، ارے محبوب آپ فرمائیے، جاء الحق، حق آ گیا، وزاحق الباطل، اور باطل چلا گیا، حق کی فتح ہو گئی۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو بالآخر مٹنا ہی ہے، باطل کتنا بھی سر اٹھا لے ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہے، اور حق کی فتح ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن جو ہم نازل فرماتے ہیں اس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن شفا ہے، جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن پاک پر عمل کرے گا، اس کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ کئی قرآنی وظائف بھی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے، عمل کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم تو خسارے ہی میں بڑھتے ہیں، یعنی قرآن سن کر بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ دل گندا ہو اور نور قرآن سے وہ منور نہ ہو، ایمانی نور نہ ہو، تو پھر کوئی نور قرآن سے منور نہیں ہوتا۔ قرآن تو منافقوں نے بھی سنا، قرآن تو کافروں نے بھی سنا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کسی انسان پر انعام فرماتے ہیں اور اسے نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور کنارہ پکڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، یعنی مصیبت میں اللہ کو یاد کر کے اللہ سے امید نہیں رکھتا، مایوس ہو جاتا ہے، اور مصیبت دور ہو جائے تو مغرور ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے انداز پر عمل کرتا ہے، کوئی جنت میں جانے والے کام کرتا ہے، کوئی جہنم میں جانے والے۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ تم کون سا انداز اختیار کرو گے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ اے پروردگار، اس آیت کے صدقے میں ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما۔